الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں نماز کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ آپ اسلامی بھائیوں کو سنانے والا ہوں جس سے سن کر نہ صرف ہمیں نماز کی پابندی کا شوق بڑھے گا بلکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہمیں فخر ہوگا کہ ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں جس اسلام میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، جس اسلام میں نماز کے بارے میں کچھ اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھائی گئی ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور ہمارے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو آج پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ آج کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سنتے ہیں کہ آج کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے کون سا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی، جو ان کی امت تھی، ان پر طوفان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، جو اللہ عز و جل کے نیک بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ کشتی میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کے متعلق مطلق خیال نہ آیا۔ طوفان آ کر اپنی تباہیاں مچاتا رہا اور بڑھیا اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔ طوفان گزرنے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا، جب آپ علیہ السلام اس کے مکان کے اشارے سے، یعنی جہاں مکان تھا اب ہر چیز فنا ہو چکی تھی، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اب پتہ تو نہیں چل رہا تھا کہ نقشہ کیا ہے، مگر چونکہ کچھ نشانیوں کے تحت آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، محترمہ طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی، واقعی مجھے تو طوفان کی مطلق خبر ہی نہ ہوئی، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نماز کیسی بڑی فضیلت والی ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، وقتی طور پر ہم نے تو اس کو زبان سے سن لیا، مگر ہمیں اس کے اندر مدنی پھول جو مل رہے ہیں وہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے، ہماری لائف کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، آج مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، آفتوں میں جب ہم گھر جاتے ہیں اور ہر طرح سے ہم لاچار ہو جاتے ہیں، تمنا ہوتی ہے کس طرح اس سے نجات مل جائے، کس طرح بیماریوں سے چھٹکارا پا جائے، کس طرح آفت و بلا کو ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، نت نئے راستے تلاش کرتے ہیں جس سے ہم اس پریشانی سے بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ مگر قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ تو میں نے مختصراً آپ کو عرض کیے ہیں، لیکن اٹھائے قرآن کو اور اٹھائے حدیث پاک کے جو ہے بھرے ہوئے کتابوں کو اور پڑھے کہ اس واقعے نے کس طرح ہر ایک مسلمان کو بدلنے کے لیے اپنے اندر عبرت اور سبق اور ہدایت اور رہنمائی کے جامع مدنی پھول لیے بیٹھا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کیجئے۔ نماز ایسی آندھی طوفان جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم پر آیا، روایتوں کے اندر بھری پڑی ہے۔ جب اس کو ہم
کھولتے ہیں، جب اس کو ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ تاریخی طوفان تھا، کوئی ایرا غیرہ طوفان نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ ایک عذاب تھا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، وہ عالمی طوفان جو پوری دنیا کے اندر تہش و نہش کرنے کے بعد ہر ایک کو تباہ و برباد کر کے جو ہے شانت ہوا، ویسی طوفان کے اندر میں یہ بڑھیا اپنی ٹوٹی پھوٹی کٹیا کے اندر نماز میں مشغول ہے۔ تمام مصیبتوں ایک طرف، تمام پریشانیاں ایک طرف، لیکن جب کوئی اللہ عز و جل کا بندہ اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، جب کوئی نماز میں مشغول رہتا ہے، اللہ نماز کی برکت سے ایسی عالمی طوفان سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب زمانہ نوح کے طوفان سے ایک بڑھیا کو اللہ نے نماز کی برکت سے نجات عطا کر دی، اللہ نے نماز کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائی ہے، تو آج کی یہ مصیبت کیا حیثیت رکھتی ہے، آج کی یہ پریشانیاں کیا حیثیت رکھتی ہے، آج کی یہ بیماریاں کیا حیثیت رکھتی ہے، آج کی مصیبت، آج کی پریشانی، آج کی تکالیف اس زمانہ نوح کے طوفان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، وہ عالمی طوفان تھا، مگر یہ تو ہمارے لیے ایک چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے۔ آج اگر ہم نمازوں کے دامن کو تھام لیتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، یہ بیماری پریشانی تو کیا، اگر دنیاوی تمام مصیبتیں بھی اگر ہم پر حملہ آور ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نماز کی برکت سے محفوظ فرمائے گا، ہمیں بھی ان نماز کی برکت سے حفاظت اور تحفظ ملے گی۔ لہٰذا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، اگر آپ بھی تمام پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی سکون چاہتے ہیں، آپ بھی اطمینان چاہتے ہیں، آپ بھی ترقی چاہتے ہیں، تنزلی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آفت و بلا سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، زمینی اور آسمانی ناگوانی آفات سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، جادو کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، ہر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، نماز کو تھام لیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، نماز کی حفاظت کریں گے، نماز آپ کی حفاظت کرے گی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ صرف دنیاوی پریشانیوں سے، دنیاوی بیماری سے نہیں بچاتی ہے، بلکہ یہ آخرت کی بیماری سے بھی بچاتی ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آخرت کی بیماری کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو دنیاوی ظاہری بیماری ہے وہ تو ہماری بیماری ہے، پریشانی ہے، آفت و بلیات ہے، مگر جو آخرت کی بیماری ہے وہ دل کی بیماری ہے، یعنی جو ہمارے اندر گناہوں کا مرض ہے، وہ گناہوں کا مرض ایک گویا کہ بیماری ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ کو دنیاوی خرافات، دنیاوی آفات کے ساتھ آپ کو اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ نماز کی حفاظت کریں گے تو جہاں آپ دنیاوی آفات سے بچیں گے، دنیاوی بیماری سے بچیں گے، پریشانی سے بچیں گے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہ جیسی باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے آپ تمام اسلامی بھائی اس پر نہ صرف غور و فکر کریں گے بلکہ پابندی کے ساتھ آپ اس پر عمل کریں گے، اور اس باتوں کو اپنے دوست احباب تک شیئر کر کے ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اور جب زمانہ نوح کے دور میں ایک بڑھیا نے نماز کی برکت سے اپنی تحفظ حاصل کر لی، آج ہم مسلمان بھی ایک ہو کر نمازوں کی پابندی کر کے اس دنیاوی تمام مصیبتوں سے بچیں گے، اور بالخصوص اس وقت جو کرونا بیماری کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو نست و نابود کر کے ہم جڑ سے اس کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تو لہٰذا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس کو شیئر کیجیے تاکہ دیگر اسلامی بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بس آج کی یہی ایک معلومات تھی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ ہی میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اپنا خوب خیال رکھیے، اپنی نمازوں کا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ پھر ملیں گے کسی نئے اسلامک انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔